پھر آ جائیں جو حلال جانور ہیں، حلال جانور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، ان کا تھوک پاک ہوتا ہے۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا تھوک پاک ہے، انسان کا بھی تھوک پاک ہے، ان کا بھی تھوک پاک ہے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو جائے گا کہ اگر ایک بالٹی پانی ہے، اس میں پالتو جانور ہے، گائے ہے، بکری ہے، اس نے پانی پی لیا، اب آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی اس پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ تو آپ کہیں گے بھئی اس میں کیا ملا ہے؟ اس گائے کا تھوک ملا۔ گائے کا تھوک پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے، تو پاک میں پاک چیز ملی ہے تو پاک ہے، لہٰذا اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے اور اس سے غسل بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے بھئی اس سے وضو کرنا کیوں ہے؟ یہ اس وقت مسئلہ فائدہ دیتا ہے جب آپ کے پاس یہی پانی ہو، دوسرا نہ ہو۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مسائل سیکھنا بیکار ہے، اس کا نتیجہ بالکل کبھی نہ کبھی ظاہر ہوتا ہے۔ پانی کی قلت بھی ہوتی ہے، جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر جانور بھی پی رہا ہے اور اب ہمیں بھی وضو وہیں سے کرنا ہے، اب کیا کرو گے؟ تیمم کی تو اجازت نہیں ہے۔ اب مسئلہ معلوم ہوگا تو بندہ پریشانی سے بچ جائے گا کہ ٹھیک ہے اس کا تھوک پاک ہے اور یہ پانی پاک ہے اور وضو اور غسل کے قابل کیا جا سکتا ہے۔ یہ حلال جانور کا تھوک پاک ہوتا ہے، اس کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے ہوتا ہے بتا دیا، اور اس کا گوبر نجاست غلیظہ ہے۔ تو یہ حلال جانور میں تین چیزیں، تھوک پاک ہے، پیشاب نجاست خفیفہ ہے، بہت زیادہ لگ جائے گا تو شریعت حکم دے گی، اور گوبر نجاست غلیظہ ہے۔ پھر آ جائیں وہ جانور جو حرام ہیں، جن کا گوشت کھانا حرام ہے۔ پھر ان میں دو قسم کے ہوتے ہیں کہ بار بار گھر میں چکر لگا رہے ہیں، بلی ہے، چوہا ہے، یہ بار بار آ جاتے ہیں گھر میں اور ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طوافین فرمایا ہے، بار بار تک چکر لگانے والے، طواف کرنے والے۔ تو ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں تو ایک بلی آئی، جیسا محسوس ہوا کہ پیاسی ہے، تو حضور نے اپنے وضو کا برتن اس کے آگے کر دیا۔ بلی نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد وہ چلی گئی تو حضور علیہ السلام نے اسی پانی سے وضو فرمایا، اور پھر فرمایا کہ دیکھنے والے صحابیہ موجود تھے، حیرت کا اظہار کیا کہ حضور اس سے وضو کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ طوافین میں سے ایک مسئلہ ہمیں بتا دیا کہ ویسے تو اس کا جو ہے تھوک ناپاک ہے، ناپاک ہونا چاہیے حرام جانور کا، اور یہ بھی حرام ہے، اس کا گوشت تو کھایا نہیں جاتا، تو تھوک اس کا ناپاک ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ بار بار چکر لگاتی ہے اور گھر میں بار بار آ جائے گی، بار بار پانی میں منہ ڈال کے چلی جائے گی، اور پانی کی قلت ہے تو لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور حضور نے آسانی فراہم کر دی کہ یہ طوافین ہے، اس کے پانی کا حکم ہلکا رکھتے ہیں، تو لہٰذا حضور نے اس کا حکم ہلکا رکھا کہ اگر بلی کے جھوٹے کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے تو اسی سے وضو کرنا بلا کراہت جائز ہوگا، لیکن اگر کوئی اور پانی بھی موجود ہے تو پھر دوسرے پانی سے کیا جائے گا، اس سے نہیں کریں گے۔ تو جو طوافین ہیں، چوہے آ رہے ہیں بار بار، وہ پانی میں منہ ڈال کے، چھپکلی نے پانی میں منہ ڈال دیا تو کوئی زہر تھوڑی انڈیل دے گی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پانی کا حکم کیا ہے اور یہ آپ کو ضرورت کب پڑے گی؟ آپ ویسے تو آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوگی کہ یار اس پانی سے کہاں میں وضو کروں گا، اس سے کہاں کلیہ کروں گا، لیکن دوسرا پانی نہیں ہوگا تب کیا تیمم کی اجازت مل جائے گی آپ کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے؟ نہیں، یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ۔ چلو کلی کرنا سنت موقدہ ہے، آپ کلی نہیں کریں گے لیکن منہ دھو لیں گے، یہ باہر کے اعضاء جو ہیں وہ آپ کر کے کام چلا لیں گے، کلی اس وقت چھوڑ دیں گے کہ یار دل نہیں مان رہا، تو کلی کرنا فرض نہیں، آپ کا وضو ہو جائے۔ تو مسئلہ معلوم ہوگا تو سچویشن جب پیدا ہوگی اس وقت آپ اس کا حل نکال کر شریعت کے تقاضے کے مطابق عمل کر سکیں گے، اور معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر تذبذب کا شکار، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، کیا کروں؟ تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو طوافین کو حضور علیہ السلام نے الگ کر دیا کہ ان کا تھوک مکروہ ہے، یعنی اگر کوئی صاف پانی دوسرا نہیں ہوگا تو اس سے کرنا جائز ہے، اور طوافین کا بھی پیشاب نجاست غلیظہ اور ان کا گوبر بھی نجاست غلیظہ۔ تھوک کا حکم نبی کریم نے ہلکا رکھا کہ بار بار آ کے منہ میں یہ پانی میں منہ ڈال کے چلے جائیں گے، تکلیف ہوگی، تو مسلمانوں کو آسانی فراہم کرنے کے لیے حکم ہلکا رکھا، لیکن ان کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے اور ان کی لید بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اور جو حرام جانور ہیں جو طوافین بھی نہیں ہیں، ان کا تینوں چیزیں، تھوک، پیشاب اور گوبر، یہ تینوں چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔